آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کا ذکر سنتے جائیں، خوش ہوتے جائیں، اور مدینہ مدینہ ہو جائے گی بات. پڑھیں ذرا زور کے ساتھ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، بولیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ فرما رہا ہے کہ میرے تھوڑے کو تم نے گننا ہے، کل نبیوں کو جو دیا وہ بھی قلیل ہے. پھر لے آؤ ساتواں آسمان، جنت لے آؤ، جنت ماوا لے آؤ، جنت اعلیٰ، جنت فردوس، جنت نعیم لے آؤ، سیارے لے آؤ، سورج، چاند، نیپچون، مریخ، مشتری، زمین، سب کچھ لے آؤ. جو زمین کے اندر والا لے آؤ، زمین کے باہر والا، پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کے باہر والا، جو پچھلوں کو دیا، جو اگلوں کو دوں گا، سب کچھ لے آؤ. یہ ہے میرا تھوڑا، اب اس کو گنو. جب میرے تھوڑے کو گنو گے تو پھر فارابی کو بھی لے آنا، ابو علی سینا کو بھی لے آنا، کیلکولیٹر لے آنا، اپنے کمپیوٹر لے آنا، تاکہ میرا تھوڑا گنو. جب رب کے تھوڑے کو گننے لگے تو قرآن نے آگے بڑھ کے جھنجھوڑا. اس نے کہا نادان، آج رب کے تھوڑے کو گننے لگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم رب کے تھوڑے کو گن نہیں سکتے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ارے جب رب کا تھوڑا تمہاری عقلوں سے باہر، تو تمہیں رب کا اکثر کیسے، کثیر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب رب کا زیادہ تمہاری سوچوں سے ماورا، تو تمہیں رب کا اکثر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب رب کی اکثر تک تمہاری گنتی نہ پہنچ سکے تو تمہیں رب کا کسار کیسے سمجھ آئے گا؟ جب رب کا کسار تمہاری سوچوں سے ماورا، تمہاری گنتی سے باہر، ہر حد سے باہر ہے، تو اندازہ لگاؤ مصطفیٰ کے کوثر کا عالم کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. اس نے فرمایا تم میرے محبوب کے کوثر کو گرنا چاہتے ہو. اور پھر ایک اور بات اس میں مد نظر رکھنی چاہیے، انداز کیا ہے کوثر عطا کرنے کا. فرمایا انا، بے شک ہم نے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے. تو مولا تو ہم کب سے ہو گئے؟ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، قل هو اللہ احد. احد. احد کا معنی کیا ہے؟ ایک. ایک. اور ایک جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہم نہیں کہتا، سبحان اللہ، واہ واہ. وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں. تو فرماتا ہے تمہیں کیا لگے میں اپنے آپ کو میں کہوں، ہم کہوں، میری کو کبریائی میں فرق ہے. واہ واہ واہ، کیا لیکن پھر بھی تم نے پوچھ لیا. تو فرماتا ہے کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو میں اپنی وجہ سے نہیں کہتا، میں اگلے مخاطب کی وجہ سے کہتا ہوں. یہاں مخاطب میرا محبوب ہے، ان کی شان دکھانی ہے. بولا کس کو؟ فرمایا ان کو جو یہ آیت پڑھ کے یہ کہا کریں گے. کوئی کہے گا کوثر کی شکل میں اللہ نے یہ دیا ہے، یہ نہیں دیا. کوئی کہے گا اتنا دیا، اتنا نہیں دیا. فرمایا یہ اتنا دیا یا کتنا دیا یہ تکنا بعد میں، پہلے صرف یہ تکو کہ دیکھنے والے، دینے والے ہیں ہم. سبحان اللہ، واہ واہ. دینے والے ہیں ہم. ارے ان کو نبی بنانے والے ہم، رسول بنانے والے ہم، محبوب بنانے والے ہم، ختم نبوت کا تاج سجانے والے ہم، حسن دینے والے ہم، سماعت دینے والے ہم، بصارت دینے والے ہم، معجزات دینے والے ہم، کمالات دینے والے ہم. جب سب کچھ دینے والے ہم ہیں تو فرمایا کہ بعد میں تکنا کیا کیا دیا ہے، پہلے صرف کیا تکو کہ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم. سبحان اللہ. میں وہ کیا کیا دیا وہ بعد میں دیکھنا، پہلے صرف یہ تکو کہ محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم. جب دینے والے ہم ہیں تو کچھ دینے میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی. انا آتیناک الکوثر، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عطا کی ہے؟ بولے کوثر. اور پھر یہاں پر ایک ہلکا سا، ایک باریک سا نقطہ ہے.
بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس کے دینے پر تو کوئی شک نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، تو کئی لوگ اس شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا وہ لے بھی سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دینے والے اور لینے والے میں نسبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہاں دے رہا ہے خدا، اور خدا کے دینے پہ کسی کو شک نہیں۔ جن کو ادھر شک تھا وہ بھی اللہ پاک نے یہ لفظ بول کے وہ بھی نکال دیا۔ اس سے پہلے کہ مثال سنیں، دیکھیں امیر بندے کی یاری ہوتی ہے امیر سے، اور غریب کی یاری، غریب کے گھر چلا گیا، رات کو رہا، جب صبح نکلنے لگا تو اس نے جیب سے نکالے 10 روپے، غریب کے بچے کے دو دیے۔ غریب کا بچہ 10 روپے دے کے خوش ہو گیا، پورے دن کی پلاننگ کر لی کہ کیا کیا کرنا۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق لے کے خوش ہو گیا۔ اسی کا تگڑا بندہ تگڑے کے گھر چلا گیا، رات رہا، صبح آنے لگا تو اس نے بھی غریب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جیب سے 10 روپے نکالے، تو اس کو دیے۔ تو پہلے تو اس نے تکیے کہ یہ ہے کیا بلا، یہ میرے گھر میں 10 روپے کا نوٹ کدھر سے آ گیا۔ پہلے تو یہ دیکھا، تو پھر باپ کو بتایا، تو باپ نے پوچھا کس نے دیا ہے؟ آپ کے دوست نے۔ تو وہ کہے گا کہ آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کا منہ 10 روپے دینے والا، یا کہے گا کہ میرے بچے کا منہ 10 روپے دینے والا۔ دینے والے اور لینے والے میں نسبت کا ہونا بڑا، دینے والا دے کتنا سکتا ہے اور لینے والا لے کتنا سکتا ہے۔ ارے اس نے فرمایا میں دے رہا ہوں، کیوں؟ میں رب العالمین ہوں، میں عالمین کا رب ہوں، اور مصطفیٰ لے رہے ہیں اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جس جہاں کا وہ فرماتا ہے میں رب ہوں، اس جہاں کا میرا محبوب رحمت ہے۔ یہ رب العالمین اور رحمت للعالمین کا لفظ بول کے اپنے اور محبوب کے درمیان ایک نسبت قائم کر دی۔ فرمایا ہم نے محبوب کو کوثر دی ہے۔ بولے کیا دی؟ کوثر۔ ایک لمحہ اور ادھر دیکھیں، جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں، یہ گر جائے گا نیچے لگا۔ یہ جملہ جنہوں نے بولا تھا اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب دیکھیں اللہ نے محبوب کو دین کوثر، تو جیسے میں نے پہلے کہا نا گریڈ ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کے، کم ایجوکیشن ہے کسی کی کم، تو اس کو گریڈ مل گیا 7واں، تو 7ویں گریڈ کے اعتبار سے سیلری ہوگی 10,000۔ کسی کا گریڈ ایجوکیشن زیادہ ہے تو گریڈ ہو گیا 12واں۔ اب اس کی جو تنخواہ اور سیلری ہے وہ 7ویں اسکیل کے مطابق تو نہیں ہوگی، اس کا 12واں ہے تو اس کی 12ویں کے مطابق کوئی 36 37 40 ہزار ہوگی۔ اسی طرح کسی کا گریڈ 16واں ہو گیا تو اب اس کی سیلری جو بیسک اور بنیادی سیلری ہے وہ 12ویں کی نسبت زیادہ ہو جائے گی۔ آخری اسکیل پھر میرے خیال میں پاکستان میں 22واں ہے، تو اس کی سیلری اپنے گریڈ کے اعتبار سے ہو۔ بات سمجھے ہیں؟ اس کے بعد پھر سالانہ انکریمنٹ لگتے ہیں، جو انکریمنٹ لگتا ہے وہ بیسک اور بنیادی سیلری پہ لگتا ہے۔ جتنی بنیادی سیلری تھی اس اعتبار سے پھر انکریمنٹ لگ گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو گریڈ دیا وہ قلیل نہیں ہے، وہ کثیر نہیں ہے، اکثر نہیں ہے، کثار نہیں ہے، مصطفیٰ کی بنیادی کوثر۔ آقا کی بیسکی کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی شکل میں حضور کا جو انکریمنٹ لگا وہ کوثر کے اوپر لگا۔ ارے ہم کیا سمجھے آقا کی شان، ہم کیا سمجھے آقا کی شان؟ آقا کی بیسکی کوثر ہے۔ اب جو اللہ پاک نے نعمت دی وہ گریڈ کوثر کے اعتبار سے دی۔ اللہ نے حضور کو حسن دیا تو کثیر کے درجے پر نہیں، اکثر کے درجے پر نہیں، کثار کے درجے پر نہیں، حسن دیا تو وہ بھی کوثر کے درجے شمار سے باہر ہے۔ اللہ نے حضور کو علم دیا
وہ بھی کس درجے پر؟ کوثر کے. آپ کو سماعت دی اللہ نے کس درجے پر؟ حضور کو اللہ نے بصارت دی کس درجے پر؟ حضور کو اللہ پاک نے امت دی تو کس درجے پر؟ حضور کو اللہ نے نبوت دی تو کس درجے پر؟ حضور کو اللہ پاک نے معجزات دیے، کمالات دیے، نبوت دی، وہ بھی قلیل کثیر اکثر کثار کے پیمانے میں ڈال کر وہ بھی کوثر کے درجے پر عطا کی. جو حضور کی شان آپ کے ذہن میں آتی ہے بس اس کا کوثر کے ساتھ رشتہ جوڑتے جائیں. عقیدہ اہل سنت آپ کو سمجھ آتا ہے. ایک شان نے حضور کی علم، بولے کیا؟ علم. اللہ نے علم دیا کثیر کے درجے پر، بولے اکثر کے درجے پر، کثار کے درجے پر. کس درجے پر دیا؟ حضور کے علم کا شمار ہی نہیں، ہر حد سے بے حد. یہی وجہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نماز فجر پڑھی، ہمارے مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھا، اس نے حضور سے سوال کیا اور سوال ایسا تھا جو نامناسب تھا. بس حضور نے سنا تو طبع نازک پر گراں گزرا. آپ ممبر پر بیٹھے، آقا نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا سلونی اما شئتم، جو دل میں آتا ہے مجھ سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا. بل لوگ پوچھتے گئے، آقا بتاتے. ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ حضور باپ کے بارے میں لوگ تانے دیتے رہتے ہیں، آج ذرا نسب ہی درست کر دیں. اس کا نسب درست کر دیا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں زور پڑی، آقا نے پھر بیٹھ کے یہی جملہ سلونی اما شئتم، آج پوچھ لو جو پوچھنا. حتیٰ کہ آپ نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، پھر بیٹھ گئے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے ہمت کی اور میں نے اٹھ کے عرض کیا سونے معاف کر دیں، معاف کر دیں آقا. اس وقت پھر آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے. مگر ازل سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا، جو ہوگا، سب کچھ آقا نے بتا دیا. بس ہماری اپنی کمائی کی تھی کہ جتنا یاد رکھ سکتے تھے رکھا، بقیہ بھول گئے. حضور نے سب بتا دیا. کیوں؟ حضور کو اللہ نے علم دیا تو کس درجے پر؟ کوثر کے درجے پر. پھر اللہ پاک نے حضور کو سماعت دی. تو میری اور آپ کی سماعت کی کیا ہے؟ اگر سماعت اتنی زیادہ ہوتی تو ساؤنڈ ہی کیوں لگاتے؟ یہ اسی لیے لگایا نا کہ کچھ مدد کرے گا، کوئی سنانے والے کی، کوئی سننے والے کی. اور اسی طرح یہ آنکھیں، تو اس کی ایک لمٹ یہ ہے کہ یہ قناعت سے پار کوئی نہیں دیکھ رہی، یہ اس کی لمٹ ہے. اب آقا اس کو کہتے ہیں قلیل بصارت والے ہیں ہم، قلیل سماعت والے ہیں ہم، اور آقا قلیل والے، کثیر والے، اکثر والے، کثار والے، کہاں والے؟ کوثر والے. سیدنا فاروق، آقا علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری. آقا جب معراج سے تشریف لائے، اپنے غلاموں کو بٹھایا اور معراج کا سارا واقعہ سنایا، اور سناتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، اور کیسے گزرا؟ براق پر بیٹھے تھے. براق برق کی جمع ہے. برق کہتے ہیں ایک بجلی، براق کہتے ہیں بجلیاں بجلیاں. تو براق کی رفتار سے چلنے والی سواری پر سوار تھے. موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرے، آقا کی نظر دیکھیں. فرمایا رأیت، میں نے دیکھا موسیٰ کو فی قبر ہی، ان کی قبر کے اندر. کیا کر رہے تھے آقا؟ اے آقا وہ موسیٰ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے تھے. پوزیشن بیان کر دی. یہ آقا کی کیا ہے؟ نظر، بصارت. آقا وہ آنکھیں کیا کر رہے تھے؟ فرمایا یصلی علیہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. جن کا ذوق نہیں وہ نماز کرتے رہتے ہیں، اور جن کا ذوق ہے وہ درود کرتے ہیں، اور جن کا ذوق ہے وہ بھی دلیل دیتے ہیں. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ادھر پاس سے گزرے ہیں آپ کے کالو والی کے پاس سے، اور کالو والی والے ادھر چونا شونا بکھیر کے
جھنڈیاں لگا کے بیٹھے ہوں تو کوئی گزرنے والا کہے کہ یہ جھنڈیاں اور چونا انہوں نے کسی والی بال کے میچ کے لیے لگایا ہوا ہے، وہ کوئی گا پاگل، ادھر سے وزیر اعظم صاحب گزرنے والے ہیں، یہ اس لیے لگایا ہوا ہے۔ اس جملے کو کہتے ہیں قرینہ حال۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے قرینہ حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا کہ جب موسیٰ کی قبر کے قریب سے آقا گزرے، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ نماز نہیں تھی بلکہ قبر میں کھڑے ہو کے محمد کی ذات پہ درود پڑھ رہے تھے۔ تو آقا پر درود پڑھ، یہ کس نے بتایا؟ حضور کی سماعت میں۔ کس نے؟ سماعت نے۔ اللہ نے سماعت بھی دی تو کس درجے پر دی؟ اس لیے اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان پکارے، کہتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، مصطفیٰ کی اعلی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سماعت دی تو کوثر کے درجے پر، بشارت دی تو کوثر کے، حتیٰ کہ نبوت دی وہ بھی کس درجے پر؟ ارے آقا نبی تب بھی تھے جب آدم نہیں آئے تھے، وہ آ کے چلے گئے، آقا تب بھی نبی۔ آقا نبی تب بھی تھے جب نوح نہیں آئے تھے، وہ آ کے چلے گئے، آقا تب بھی نبی۔ 1,24,000 نبی آئے نہیں تھے، آقا نبی تب بھی تھے، وہ سب آ کے چلے گئے، آقا تب بھی نبی۔ رب کی عزت کی قسم، قیامت کا دن بھی مصطفیٰ کی نبوت کے اندر اللہ نے نبوت بھی دی تو کس درجے پر دی ہے؟ کوثر کے درجے پر دی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے محبوب کو زندگی دی۔ کیا دی؟ زندگی، قلیل، کثیر، اکثر، کثار نہیں، زندگی بھی دی تو کوثر کے درجے پر دی۔ آپ کہیں گے پھر کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کدھر گیا؟ تو یہ بھی ادھر ہی ہے، اس نے کدھر جانا ہے؟ تو جب بندہ عالم ارواح سے عالم ارحام میں آیا، عالم ارحام سے عالم ناسوت اس دنیا میں، اس دنیا سے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے عالم محشر، وہاں سے یا جنت یا دوزخ، تو موت کدھر ہے؟ وہ تو جہان چینج کر رہا ہے، زندگی ختم کوئی نہیں ہوتی۔ جب زندگی اللہ نے ایک بار دے دی اس کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ ہاں ایک چیز ضرور ختم ہو جائے گی، روز قیامت موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حقیقت زندگی ہے، موت کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اب ہر بندے کی روح جب کفن سے انسری سے نکلتی ہے، یہ نقطہ میرے شیخ سے سنے نا کبھی آپ، روح تازہ ہو جائے آپ کی، وہ فرماتے ہیں ہر بندے کی روح جب کفن سے انسری سے نکلتی ہے تو بارگاہ اولوہیت میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے روح اب اڑ، یہ سامنے مقام ہے، تیرے اندر جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اپنا مقام پا لے۔ روح پھر اٹھتی ہے جتنی اس کے اندر طاقت تھی، جتنا کچھ آپ نے کھلایا پلایا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے 70 سال سے اس جسم کو ہی کھلایا ہے، روح کو نہیں کھلایا۔ جسم کی خوراک میں ناشتے، چکن کڑھائیاں، مٹن کڑھائیاں، اور دوپہر کے کھانے اور رات کا کھانا، یہ سارے کس کے کھانے ہیں؟ جسم کے۔ روح کا تو ایک بھی نہیں ہے ان میں سے۔ روح کا کھانا ہے قرآن پاک کی تلاوت، نماز، یہ روح کی چکن کڑھائیاں ہیں، یہ روح کی مٹن کڑھائیاں ہیں، درود پاک، قرآن پاک۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں روح کی خدمت کرتے ہیں، جن کی روحیں کمزور رہ گئی، ان کے جسم جب قبر میں جاتے ہیں روح کا تعلق تو رہتا ہے نا جسم کے ساتھ، جیسے سورج کروڑوں میل دور ہے مگر اس کی روشنی سے ہی زمین کے پھل پکتے ہیں، تو اس کا تعلق ہے، روح کا بھی تعلق ہوتا ہے، مگر کمزور روح کا نقصان یہ ہوتا ہے قبر میں جب آپ رکھتے ہیں اس کے جسم کو تو وہ سانپ بچھو اور یہ سارا کچھ چمٹ جاتے ہیں، روح بتیرا کہتی ہے کہ نہ کرو اس کو، یہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے،
مگر کمزور روح کیا کرے، اس بیچاری کی آواز ہی کو نہیں نکلتی، وہ بچا ہی نہیں سکتی اپنے جسم کو۔ اس کے برعکس جو مضبوط روح ہے، جس کو قرآن کی تلاوت کے پانی دیے گئے، درود پاک کی شکل میں کھانا دیا گیا، ارے اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا کہ 10 صدیاں بھی گزر جائیں، محمد کے غلاموں کے کفن بھی نہ لینی ہوتی۔ وہ جو خدمت کر گئے روح کی کر گئے۔ جوانوں، کب کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب دنیا کے گورکھ دندوں سے نکل کے آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے، وہ جب سمجھ آئے گی اس وقت موقع نہیں ہوگا کہ اب واپس جا کے تو اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس وقت سمجھ آئی یا نہ ہی برابر ہے۔ خیر، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم مصطفیٰ سے نکلی اور بارگاہ الوہیت میں جا کے سجدہ ریز ہو گئی، اور جا کے عرض کیا باری تعالیٰ تیرا وعدہ نہیں تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے روح مصطفیٰ تیرا اگلا مقام پہلے مقام سے بہتر ہوگا۔ بتا میرے مولا، میرا پہلا مقام تھا جسم مصطفیٰ، اب بتا اس سے بہتر تو نے آگے میرا کون مقام بنا کے رکھا ہے، کون سا، تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ آگے سے پھر یہی جواب آیا ہوگا، اے روح مصطفیٰ لوٹ جا اسی جسم کے اندر جس سے نکل کے آئی ہے، اس لیے مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہ فرش پر ہے نہ عرش پر ہے۔ مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ یہی وجہ سید آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب وہ جسم پاک میرے بطن مبارک میں آیا، اتنا نفیس، اتنا لطیف کہ 2-2.5 ماہ تو ہو گئے، پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے پتہ تب چلا جب ایک رات آتانی آتن آنا نائم والیقظان، میں سونے جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی، کسی نے آ کر کہا آمینہ عرفتی انکی حملتی، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بطن مبارک میں کون آیا؟ تو میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتی۔ آگے سے اس نے کہا مبارک ہو بسید الحاضر الامہ، اے آمنہ مبارک ہو تو سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ وہ فرماتی ہیں مجھے تو اس دن پتا چلا، پھر جس گلی سے گزرتی خوشبوئیں، ایک شام تو ایسا ہوا کہ کفار مکہ آ گئے اور آ کے میرے سسر جان حضرت عبد المطلب ان کو آ کے کہا کہ آپ کی بہو جوان ہے، بیوہ بھی ہے، گلیوں سے جاتی ہے خوشبوئیں لگا کے، منع تو اس کو کرو۔ تو شام کو حضرت عبد المطلب انہوں نے بلایا اور کہا بیٹا آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے۔ تو آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، آپ کے مرحوم بیٹے مجھے ایک امانت دے کے گئے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے جب سے وہ امانت میرے بطن مبارک میں آئی ہے میں خوشبوئیں نہیں لگاتی، یہ اس کی برکت ہے، میں جس گلی سے گزرتی ہوں خوشبوئیں جاتی نہیں۔ اتنا پیارا جسم، اتنا لطیف جسم، اس لیے فرمایا کہ مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہ فرش پر ہے نہ عرش پر، لوٹ جاؤ اسی جسم کے اندر۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ، آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی، کوئی بندہ جو مجھے کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، تو فرمایا رد اللہ روحی الیہ، اللہ نے میری روح مجھ میں لٹا دی ہوئی ہے، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں محمد خود سلام کرنے والے کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ ارے کیوں؟ اللہ نے زندگی بھی دی تو قلیل، بولے کثیر، اکثر، کثار، زندگی بھی دی تو کوثر کے درجے پر۔ بس آخری نقطہ سنا کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ اگلا جو نقطہ ہے یہ اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ جو ڈوز میں نے آپ کو دی ہے یہ بڑی ہائی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس لیے دے رہا ہوں کہ معدہ
خراب نہ ہو جائے دھواں نہ مارے. کیا وہ کیا کوئی یہ بات سن کر یہی کہہ دے کہ یہ کام خراب نہیں ہو گیا, یہ آپ نے شان بڑھا دی ہے. اللہ کیا کر دی؟ شان بڑھا. یا یہ کہہ دے کہ یہ کوئی ملا نہیں دیا آپ نے ادھر, یا کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو شرک کر دیا. اس طرح کی باتیں کر کے تو معدے کو خراب کیا جاتا ہے. بڑھا دیا, ملا دیا, دوسرا تیسرا کیا, شرک کر دیا. ان تینوں جملوں پہ کو دو باتیں سن لے بس, بالکل شاد. کوئی کہے کہ بڑھا دیا, میں آ رہا ہوں کشمیر سے, بائی برتھ ہوں بھی کشمیر, آپ پاکستان سے ہیں, تو ابھی تک درمیان میں لائن ہے. کوشش ہے کہ ختم ہو جائے, لیکن دنیا ختم نہیں ہونے دیتی. دنیا کب کبھی ملنے دیتی ہے کسی کو, تو لیکن درمیان میں ایک لائن ہے. تو ابھی تک نقشہ بھی نہیں بنا کشمیر کا, اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے, دنیا کہتی ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ادھر کے ادھر ہیں اور ادھر کے ادھر ہیں. ان کے ذہنوں میں ہے کہ آگے لائن لگی ہوئی ہے, کشمیریوں کی بھی ایک اپنی حد اور پاکستان والوں کی بھی اپنی, وہ یہ سمجھتے ہیں. تو کیا خیال ہے, اللہ کی شان کی کوئی حد ہے؟ بولو. وہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی حد لگی ہوئی ہے, لائن ہے, اللہ کو ادھر رکھنا ہے, رسول کو ادھر, اتنا سارا کام رکھنا ہے کہ ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر نہ چلی جائے. تو بتائیں اللہ کی شان کے آگے کوئی لائن ہے؟ یہ ابھی اللہ کا پوچھا ہے, حضور کا نہیں پوچھا. تو بلند آواز سے بتائیں, اللہ کی شان کے آگے کوئی لائن لگی ہوئی ہے؟ تو یہاں تک اللہ ہے, آگے نہیں جی. اس سوال کا یہی جواب ہے کہ جب اللہ کی شان کی کوئی حد ہی نہیں, تو اس کا مطلب ہے خطرہ ختم ہو گیا. حضور کی شان جتنی مرضی بیان کرو, اذان سے پہلے کرو, اذان کے بات کرو, کوئی خطرے ہی نہیں. تو یہ چیز بھی واش ہو گئی. دوسرا کسی نے کہا کہ ملا دیا, تو قرآن پاک کا 15 نمبر پارہ کھولیں. اس پارے کا نام ہے سبحان الذی. یہ جو کسی نے کہا کہ ملا دیا آپ نے, تو یہ پارہ کھولیں, نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا معنی ہے اس کا؟ علامہ سعید صاحب بتائیں گے کیا معنی ہے اس کا. کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ساتھ ہم نے اس کو ملا دیا. نہیں, اس کا معنی یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے گئی. اس کا مطلب ہے ہم نہیں ملتے, ہم نہیں ملاتے, وہ خود ملتا رہتا, وہ خود ملتا رہتا. یہ اس سے پوچھے کہ تو کیوں ملتا ہے, وہ خود بتا دے گا میں کیوں ملتا ہوں. تو ہم نہیں ملاتے, وہ خود ملتا ہے. تیسری بات بھی سن لیں, بات مختصر کی ہے تاکہ میرا دل ہے کہ اب گفتگو ختم کی جائے. تیسرا کسی نے کہہ دیا شرک ہو گیا. کیا کہہ دیا؟ شرک کی ذرا ڈیفینیشن ہی کر لیں. شرک, شراکت اور شریک, یہ تمام الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں. شرک, شراکت اور شریک. شرک کہتے ہیں مثلا ایک باپ دنیا سے چلا گیا, زمین کا ٹکڑا چھوڑ گیا, 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں, برابر برابر سب میں تقسیم ہو جائے گا, آدھا آدھا. آدھے کا ایک مالک, آدھے کا دوسرا مالک, ایک دوسرے کا شریک, دوسرا ایک کا شریک. تو شریک کہتے ہیں آدھے آدھے کا مالک. کیا کہتے ہیں؟ مثلا میں اپنے بھائی سعید صاحب سے کہوں کہ کوئی 10 لاکھ روپیہ آپ کریں, 10 لاکھ میں کرتا ہوں, گکھڑ میں کراکری کا کاروبار شروع کریں. تو انہوں نے بھی لے آئے, میں بھی لے آیا, کاروبار شروع ہوا. تو کاروبار کتنا ہے, شریک کتنے ہیں, وہ میرے شریک, میں ان کا, ایک دوسرے کے ہم شریک ہو گئے. کاروبار ایک ہے, آدھے کے وہ مالک, آدھے کا میں مالک. شریک کہتے ہیں آدھے کا مالک. متفق ہے, جمہوری دور ہے, فیصلہ کر لیں. شریک اس کو کہتے ہیں آدھے کا. ایمان سے بتانا ہے, اللہ نے محبوب کو آدھے کا مالک بنایا؟ نہیں, آدھے کا مالک نہیں, شریک نہیں بنایا. اس نے حبیب بنا کے پورے اس لیے اس عاشق کا قلم اٹھا, اللہ حضرت نے لکھا میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں کہ وہ ہے مالک کے حبیب, کہ نہیں محب و محبوب میں میرا تیرا.
تو اس نے پورے کا مالک بنا دیا. اب میں نے ان کو فون کر دیا کہ ویسے تو میں موٹر وے سے لاہور جاتا ہوں, آج میرا دل ہے میں جی ٹی روڈ سے جاؤں, تو ایسا کرنا میں آ رہا ہوں, 10 پلیٹیں نکال لینا, 10 ٹرے نکال لینا, 10 ڈونگے نکال لینا. یہ پوچھیں گے کہ کوئی گاہک لا رہے ہیں, کوئی بڑی پارٹی لا رہے ہیں, تو میں کہوں گا گاہک نہیں لا رہا, ویسے دل کر رہا ہے کہ پلیٹیں توڑی جائیں. کیا کی جائیں؟ تو یہ کہیں گے کہ آتے ہوئے اپنے اس کا بھی علاج کروانا. وہ حضور یہ کاروبار ہے, شریک ہیں کہ دوسرے کے یہاں. اگر پلیٹیں توڑنے کا شوق ہے الگ سے کاروبار بنائیں. دل کرے سارا دن توڑتے رہیں, دل کرے سارا دن جوڑتے رہیں یا بیچتے رہیں, جو مرضی کریں, مگر یہاں میری شریک کی اجازت کے بغیر شریک پلیٹ ہی نہیں توڑ سکتا. ادھر کیا شریک ہے یا حبیب ہے؟ بولیں حبیب. حبیب ایک دن حبیب سے کہنے لگا مولا میرا دل کرتا ہے تیرا چاند نہ توڑوں. آئے تیرا چاند نہ توڑوں. اس نے کہا میرے مصطفیٰ آپ میرے شریک نہیں, آپ میرے حبیب ہیں, آپ کا دل کرے چاند توڑ دے, آپ کا دل کرے تو چاند جوڑ دے. شریک نہیں بنایا, کیا بنایا ہے؟ حبیب بنایا. حبیب کی بارگاہ میں کہتا مولا دل کرتا ہے ان کنکریوں سے کلمہ پڑھاؤں. فرمایا میرے محبوب آپ میرے حبیب ہیں, دل کرے تو کلمے پڑھائیں, دل کرے تو پتھروں سے درود پاک پڑھا دے. شریک نہیں بنایا, کیا بنایا؟ حبیب بنا کے پورے کا مالک بنا دیا. کوئی کہے کہ یہ آپ کا یہ آپ کے جذبات ہیں. ہاں ہیں تو جذبات, مگر منہاج القرآن کے تو جذبات بھی قرآن کے تابع رہتے ہیں. اس پر قرآن کی سند دیتا ہوں. یہی آیت فرمایا اعطینا, بولیں ذرا اس میں ایک لفظ نکال دیں, نکال کے سائڈ پہ دیں گے, وہ ہے اعطا. بولیں اس کے اینڈ پر حرف ہے توئیں توتے والا. اعطا جس کے ساتھ آئے نا توئیں توتے والا, اس کا معنی ہے دینا. اعطا دینا. اور ایک اور لفظ ہے جس کی آواز اس کی آواز کے ساتھ ملتی ہے, وہ ہے آتا. اس کے اینڈ پہ تے تختی ہے. ادھر توئیں توتا ہے, ادھر کیا تے تختی. آتا اس کا معنی بھی ہے دینا, مگر فرق ہے. یہ جو تے تختی والی ہے نا آتا, اس کا معنی ہے دینا. مال سب کو کون دیتا ہے؟ اللہ. مگر فرمایا آتل مال علی حبہ, اب واپس دو. تو تے تختی والی آ جائے تو مانا دے کے پھر واپس لینا, اور جو ہوتا ہے آتوا اس کا مانا دے کے اگلے کو اس کا مالک. اسی سے لفظ نکلا عطیہ. کیا لفظ نکلا؟ فلاں نے زمین مسجد کو عطیہ کر دی. کیا سال بعد واپس لینے کے لیے؟ اس نے کہا عطیہ. عطیہ کا مطلب ہی یہ ہے دے کے مالک بنا دینا. اللہ نے ساری کائنات خزانے نعمتیں مصطفیٰ کو عطیہ کر کے اس کا مالک بنا دیا. شریک نہیں بنایا, کیا بنایا ہے؟ حبیب بنایا, مالک بنایا, کل کا مالک بنایا. اب بات آخری ہے, اس پہ گفتگو ختم کرنے لگے ہیں. اس کوثر کا فیض لینے کے لیے پھر دنیا آئی اور آقا نے پھر دیا سب. ایک بندہ ایسا آیا جس نے چیز کوئی ایسی مانگ لی جو کسی جگہ سے نہیں ملتی. ادھر سے اس لیے مانگی کہ ادھر سے ملتی ہے. اس نے عرض کیا حضور سارا دن آپ کی در پہ بیٹھتا ہوں کہ آپ باتیں کرتے جائیں میں یاد کرتا جاؤں, لیکن یاد کرتا ہوں دوسرے لمحے بھول جاتا ہوں. تو حضور کرم نوازی کریں, مجھے دماغ ہی دے دیں, حافظہ ہی دے دیں, یاد کرنے والی کیپیسٹی دے دیں. تو حضور نے کوئی میڈیسن تجویز نہیں کی. فرمایا جو کندھے پہ رکھی ہے چادر, اے ابو ہریرہ بچھا ذرا اس کو, بچھا زمین پہ. بچھائی, ایسے فضا میں ہاتھ لہرا کے اس میں رکھا. فرمایا اب چادر سینے سے لگا. سینے سے لگائی تو پچھلی بھولی ہوئی بھی یاد آ گئی.
آگے بھی کوئی نہیں بولی. جب جا رہے تھے تو امت کو 6000 حدیثیں تحفہ دے کے جا رہے تھے. کسی نے یہ کہہ دیا جی سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے مروی ہیں. کسی نے یہ کہہ دیا. کہا کیوں؟ بادشاہوں کے جبر کی وجہ سے. بادشاہ ہر دور میں ایسا کرتے آئے ہیں. یہ خریدتے ہیں، قلم خریدتے ہیں، زبانیں خریدتے ہیں، وکیل خریدتے ہیں، جج خریدتے ہیں، صحافی خریدتے ہیں. یہ اپنے حق میں لکھواتے ہیں، تاریخ کا دھارا موڑتے ہیں، حقیقت کو دھول کے اندر دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوشش کی گئی ناپاک جسارت. تو اس میں لکھ دیا گیا کہ مولا علی کو 2500 حدیثیں اور سیدنا ابو ہریرہ کو 6000 حدیثیں. تو پھر سارے ایسے نہیں ہوتے کہ جو بادشاہوں کے جبر سے ڈر جائیں. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس صدی کا مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو جرأت کا، بہادری کا سمبل ہے، اس نے شرکتا کر محنت اور کوشش کر کے حقیقت سے گرد اٹھائی ہے، دھول اٹھائی ہے، اور صدیوں سے جو حقیقت دبی ہوئی تھی اس کو سامنے لایا اور کہا کہ یہ ہو کیسے سکتا. آقا فرمائے میں علم کا شہر وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ. ارے جو دروازہ ہو اس کو 2500 اور جو دروازے سے گزر کے جائیں ان کو 6000. پھر آپ نے ریسرچ کی اور اپنی ریسرچ سے یہ کہا کہ مجھے تو میری ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ سے 12000 حدیثیں مروی ہیں. یہ بھی کوثر کا فیض ہے. بولے کس کا فیض؟ بس بات چلتے چلتے اگلی سن لیں. ایک اور آ گیا، اس نے عرض کیا حضور ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور روزہ توڑ بیٹھا ہوں. فرمایا 3 حد ہیں اس کے، جا کے 60 روزے گن کے رکھ. تو اس نے عرض کیا حضور یہ فزیکلی پوزیشن آپ کو میری نظر آ رہی ہے، میں رکھ لوں گا 60. اگر 60 رکھنے کی پوزیشن میں ہوتا تو ایک ہی کیوں توڑتا. آقا نے فرمایا اچھا جاؤ جا کے مساکین کو کھانا کھلاؤ. آگے سے عرض کرتا حضور جو بندہ خود مسکین ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے غلام آزاد کرو. تو اس نے کہا حضور جس کی جیب میں کھانے کے لیے ٹکا نہ ہو وہ کیا غلام آزاد کرے گا؟ یہاں حضور نے نہیں فرمایا کہ میری بس میں بے اختیار ہوں. فرمایا نہیں، یہ مجھے فرمایا گیا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ منگتا خالی نہ جا. فرمایا اجلس، ہاں ہونا، بیٹھ جا ادھر کچھ کرتے ہیں. بس وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آ گیا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا کھجوروں کا. اس نے عرض کیا حضور آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ نے وصول کر کے فرمایا این السائل. قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَمَّ السَّائِلَ. قرآن کہتا ہے یہ ہے محبوب سائل. فرمایا جا تیرا کام ہو گیا، جا کے یہ لے جا کھجوریں مدینہ کے مسکینوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. نہیں ایسے نہیں. سبحان اللہ کہنے والی جگہ بھی آگے آ رہی ہے. وہ بھی جا رہا تھا رستے میں تو اپنے آپ سے باتیں کرتے وہ کہتا ہے شریعت نے جو مسئلے بتائے ہیں اس کا تعلق تو ساتھ وہ جو مکلف بندہ ہے اس کے ساتھ ہے. یہ چوتھا مسئلہ کہاں سے نکل آیا؟ بس اسی جگہ قدم رک گئے اور لوٹ آیا، پلٹ آیا. حضور کی جب نظر پڑی تو فرمایا تم گئے کوئی نہیں. تو اس نے عرض کیا حضور آپ سروے کروائیں مدینہ پاک، مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں اور مجھ سے بڑی کسی کی فیملی کوئی نہیں. فتبسما، یہ سن کے حضور کے لبوں پر سمائلا. سبحان اللہ. ارے تبسم کیا آیا جیسے بہار نے اپنی باہیں کھولی. آپ نے فرمایا جا کے خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا. تو آقا کفارہ. فرمایا تیرا کفارہ جانو اور میں محمد جانو. ارے جس نے جو مانگا حضور نے دیا. اور دروازے آتا ہوں کہ آج بھی کھلے ہیں، بس ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. ہم 1 مہینے امریکہ سے مانگتے ہیں، دوسرے مہینے سعودیہ سے مراد حرمین شریف ہے نہیں، سعودیہ سے مراد آل سعود ہے. دوسرے مہینے ان سے، تیسرے مہینے چائنا والوں کو کہتے ہیں کہ پاک دو، پاک چین دوستی کی قسم ہمیں دے دو. چوتھے مہینے ان سے. ہمارے پلے تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے.
میں انفرادی طور پر بات نہیں کر رہا، ریاستی سطح پہ جا کے سوچیں. ہمارے پاس اقتصادی سسٹم اپنا نہیں ہے، معاشی سسٹم اپنا نہیں ہے، نظام بینکاری اپنا نہیں، بینکاری اپنا نہیں، نظام سیاست اپنی نہیں، ثقافت اپنی کوئی نہیں، کلچر اپنا کوئی نہیں، معاشرت اپنی کوئی نہیں. تو حضور سے ہم نے عدالتی نظام اپنا کوئی نہیں، انتخابی نظام اپنا کوئی نہیں، ایجوکیشن کا نظام اپنا کوئی نہیں. یہ سارے نظام انگریزوں سے لیے ہوئے ہیں. جب غیروں کے آگے در پہ جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہوں گے نا، در در کے منگتے بنیں گے. اور جب ایک ہی دروازے سے سب کچھ لیا جائے تو اللہ قد اتنا اونچا پھر کر دیتا ہے کہ سات برے اعظم محمد کے غلاموں کے سائے میں بیٹھنے میں عافیت محسوس کرتے ہیں. ہم نے حضور سے لیا ہی کچھ نہیں، اور جو لیا ہے بس یہ وضع قطع ہے. داڑیاں ماپتے رہ گئے، نظام کوئی اور لے گئے. ہم رہ گئے ٹوپیاں ماپتے اور جبے ماپتے، نظام کوئی اور لے گئے. جائیں انہوں نے نام رکھا ہوا ہے عمر لا، یو کے والوں نے، تو عمر کا نام لینے سے کوئی چھوٹے ہو گئے. ہمیں پارلیمنٹ میں حضور کا نام لینا پسند نہیں، حضور کا نام لینا پسند نہیں ہے. کوئی حضور کے نظام کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، ان کے پیچھے پڑ جاؤ. ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. کوئی حضور کے نظام کی بات کر لے. ارے یاد رکھے، معاشرہ گر کے بھی اگر سنبھلنا چاہے تو سہارا صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یہی تو نظام ہے جس کی طرف طاہر القادری 40 سال سے قوم کو بلا رہا ہے، اور قوم نے ایمانداری کے ساتھ چونا لگایا ہے. ایمانداری کے ساتھ. چلو شوق تو پورے ہو گئے، وہ نہیں پورے ہوئے، چلے اور کر لیں، 2 سال باقی ہے اور کر لیں، کسی اور کو بھی آزما لیں اور شوق پورے کر لیں، 100 سال اور گزار لیں. آخر اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، جب بھی اٹھنا چاہو گے سہارا حسین کے نانا، سہارا دین مصطفیٰ ہے. اسی در کی طرف تمہیں طاہر القادری بلانا چاہتا تھا، ہم نے موقع ضائع کر دیا. آؤ دوستو، تمہاری راہ تک رہا ہے وہ مرد کلندر. اٹھو، میری امت کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. اس وقت تک کوشش کرو جب تک اس دھرتی سے طاغوت کے پرچم سر نگو نہیں ہو جاتے اور حسین کے نانا جان کا پرچم سب سے بلند نہیں ہو جاتا. اس کاوش کا نام ہے مصطفی انقلاب. کیا نام ہے اس کا؟ مصطفی انقلاب. اس کے لیے جانیں دینا پڑے، مال دینا پڑے، وقت دینا پڑے. ارے کم ہے، اسی کے نتیجے میں معرفت مصطفیٰ کی خیرات قبر کے اندر ملے گی. آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں میں سے کوئی 5% حصہ وقف کرو. آنکھوں کی صلاحیت کو 5% ادھر بھی وقف کرو. کانوں کی صلاحیت کو دین مصطفیٰ کے لیے بھی وقف کرو. اپنے جسم کی جسمانی جو صلاحیتیں ہیں ان کو 5% حصہ اللہ کے دین کو بھی دو. اللہ مزید تمہاری ان توفیقات میں برکتیں دیتا چلا جائے گا. بس یہاں پہ اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں. منہاج القرآن یوتھ لیگ اسی عزم کا نام ہے کہ جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانیاں لٹائیں گے اور حضور کے پرچم کو سب پرچموں سے اونچا کریں گے، مگر پرامن طریقے سے، ایک پروسیس کے ساتھ، پرامن طریقے سے. اس میں شدت نہیں، اس میں انتہا پسندی نہیں، اس میں بس ایک ادب ہے، ایک کثرت ہے. وہ عدد جب مکمل ہو گیا اس عدد کو دیکھ کے طاغوتی طاقتیں خود گھٹنے ٹیک جائیں گے، انتہا پسندی کے بغیر، شدت پسندی کے بغیر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوثر کی خیرات عطا فرمائے. منہاج القرآن یوتھ لیگ اکھڑ اور کالو والی کے جتنے قائدین ہیں سب کا بہت شکریہ. سب نے عزت دی، آپ نے استقبال کیا بہت پیارا. اللہ پاک آپ کو عزتیں دے، برکتیں دے. میں اختتام پر پھر والدی کے آپ سب کا شکر گزار ہوں.
مائیں بہنیں جتنی یہاں تشریف لائیں، اللہ سب کو شہر مدینہ پاک کی زیارت دے، جوانوں کو حسنین کریمین کی جوانی کی خیرات عطا فرمائے، جتنے لوگوں نے اس محفل کے اندر کو تعاون کیا ہے اللہ جان مال اولاد عزت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ والسلام۔